اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. عورتوں کی آواز ہے. آپ بھی معلوم ہوا کافی دیر سے کثیر تعداد میں مستورات جمع ہیں اور مدرسے حاضہ کے طالبات کا پروگرام سن بھی رہی ہیں اور دیکھ بھی رہی ہیں. کافی وقت ہو چکا ہے. دو بج رہے ہیں. پروگرام کی ترتیب سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی تک غالباً عورتیں نماز بھی نہیں پڑھی. نماز بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کھانے کا بھی انتظام ہے. کھانا بھی کھانا ہے. اتنے اہم دو کام ہمارے سامنے رہ کر لمبی چوڑی تقریر کرنے کا میرے پاس موقع نہیں ہے. کب تک بیان کروں گا یہ مجھے بھی پتہ نہیں. البتہ اتنا کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے، الحمدللہ میں تو نماز پڑھ لیا، کھانا ابھی کھایا نہیں. جب مجھے بھوک لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ بیان ختم کر دوں گا. اب پردے میں عورتیں کیا کریں گی معلوم؟ دعا کریں گی اللہ جلدی سے جلدی مزمل صاحب مولانا کو بھوک عطا فرما. کوئی ضروری نہیں کہ وقت لمبا ہو. کیا وقت لمبا ہونا کوئی ضروری نہیں. ضروری دو چیزیں. کتنی چیزیں؟ بولو. کچھ مرد حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ میرے حوصلے ہمت کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ کون بھی سامنے نہیں رہے تو بات کرنے مزہ ہے. اور جو حضرات بیٹھے ہیں اگر لگا بھی سو گے تو میں کیا کروں. ضروری لمبا وقت ہونا نہیں. ضروری کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. ایک ہمارے وقت میں برکت ہونا. کیا ہونا؟ وقت میں برکت ہونا. دوسرا مختصر بات ہو لیکن عمل ہو. بولو سبحان اللہ. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بات؟ میں ڈائریکٹ عورتوں سے پوچھ نہیں سکتا پردہ ہونا ضروری ہے نا. کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا پکا حافظ اور کتنا بڑا ولی رہا کبھی پردہ چنا. بہت بڑے اللہ والے بھی
یہ سمجھ کر اگر کوئی اللہ والا عورت کے سامنے جاتا ہے یا عورت اس اللہ والے کے سامنے جاتی ہے تو سمجھ جاؤ کہ انہیں اللہ والا نہیں شیطان والا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے فرض ہیں بالکل اسی طریقے سے شرم، پردہ، حیا بھی فرض ہے. آج کل کی عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارا دل بڑا صاف ہے. آج کل کی عورتیں اور بعض مرد کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. میں ان سے پوچھتا واشنگ مشین میں ایریل میں ڈال کر دھوئے کیا؟ اس زمانے میں دل کا صاف رہنا بہت مشکل ہے. جو کہتا ہے یا کہتی ہے میرا دل صاف ہے، سمجھ جاؤ کہ اسی کا دل گندا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ دل کس کا صاف تھا؟ ابو بکر صدیق سے زیادہ دل کس کا صاف تھا؟ حضرت عمر سے زیادہ دل کس کا صاف تھا؟ حضرت عثمان غنی سے زیادہ دل کس کا صاف تھا؟ عثمان غنی کا دل تو اتنا صاف تھا کہ ان کی حیا سے فرشتے حیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے. دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. اکل کوٹ کی عورت نے میری اردو سمجھتے کیا؟ بھائی تمہارے گھر کے بھی آئے رہیں گے نا. میں پیور اردو لکھنؤ کی بولنا کیا بولوں؟ سمجھتے ہیں پیور اردو لکھنؤ کی بولیا تو میں بولنے کچھ رہوں گا، ان کو کھانا کھانا کروں گے. ہماری سب موٹی تازی اردو ہے. یہ اردو میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کر دو. خدا سے دعا کرو کہ اللہ اچھی باتیں عطا فرما دے، عمل والی باتیں عطا فرما دے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خالی مقدمہ پیش کر رہا ہوں، 2-3 باتیں میری ماں اور بہنوں کی خدمت میں عمل کی رکھنا چاہتا ہوں. جو مائیں اور بہنیں سوئی ہوئی ہیں ان کو جگانا چاہتا ہوں، جو غافل ہے ان کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. مقدمے میں میری مائیں غور سے سن لیں. 3:30 پونے 4 بجے تک الحمدللہ ظہر کا وقت رہتا ہے. آج ذرا اخیر میں دیر سے نماز پڑھ کو اطمینان سے مغرب تک کھانا کھائیں گے. اثر کو ہماری پھپھی پڑھنا. ایسے موقع کبھی کبھی آتے ہیں، بار بار نہیں آتے. کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے، ذرا ٹیک لگا کر اور گھٹنوں کو اٹھا کر بیٹھے تھے. ایسے بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی. تمہارے گھر میں پوچھے تو کیسا بولے تو بیٹ کو دکھاؤ. دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. ادھر دیکھو مولوی صاحب، ادھر دیکھو نہیں تو آپ ہی جاؤ. دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. اس زمانے میں دروازہ ٹک ٹک بول کر کھٹکھٹاتے تھے، اسے اغل بولتے تھے. یہاں کیا بولتے؟ اغل. ماشاءاللہ. تمہیں جواب دیے تو میں خوش ہوگا، تمہیں جگلے کو ہی بولوں گا. ایسے بولنا. ہم نے بھی جذبہ کہ لے گور ہوتا آدمی ایک 6 مارتی تھالیا مارے تو اور ایک 6 مارتا نہیں. پہلا 6 انہیں اپنی طاقت سے ماریا سو، دوسرا 6 دوسروں کی تعریف پر ماریا سو.
6 4 विकेट अक्कलकोट की औरत को मालूम क्या? अरे मर्दों से ज्यादा मालूम। घर के अंदर बेहसा करते म्हणजे विराट कोहली बहुत पसंद, फिर यहाँ कहीं को शादी करी। हराम है ये जुमला। अपने बाप के अलावा, अपने भाई के अलावा, अपने शौहर के अलावा, अपने बच्चों के अलावा, अपने वो खानदान के हजरात जिनसे शादी करना हराम है, उनके अलावा किसी और का नाम तक तुम्हारे जुबान में आना इस जमाने में खतरा है। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह नाम सुने हैं कभी? अभी करीब में हकीमुल उम्मत, उलमाए देवबंद में से बहुत बड़े फकीह। मेरी माए इन बुजुर्गों का नाम याद रखो। क्या हजरत अभी बोले ना गैर का नाम रखना नहीं, बता तो सुनो कैसे हैसियत से रखना। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े पीर थे। क्या भाई ऐसा मालूम हो रहा है ये पर्दे में बैठे सो औरत अक्कलकोट की नहीं, यूपी की नहीं दिखता, सुकून से नहीं बैठे। बच्चे रहे तो जरा साइड में लोग तुम लगा सुनो। हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग, आलिम, हाफिज, मुफ्ती, फकीह, मुफस्सिर, मुहद्दिस, उलमाए देवबंद में से। बैत भी देते थे, पीरे वक्त भी थे। सिलसिले खादरिया के बहुत बड़े पीर थे हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। मर्दों को हाथ से हाथ मिलाकर बैत देते थे, औरतों को जुबान से बैत देते थे। यही तरीका औरतों को बैत देने का। आज कुछ चोरा है, प्याले पिलाकर बैत देते हैं। यहाँ ही ऐसे में अल्लाह का करम एहसान है, लेकिन है दुनिया में। और अजीब बात है, ऐसे डुप्लीकेट पर यकीन मर्दों से ज्यादा औरतों को। डुप्लीकेट पीरा यकीन औरतों को, डुप्लीकेट आमिला यकीन औरतों को। सबसे ज्यादा अस्पताल में मर्द बने, आमिला के दुकाना में औरत। आपा ताबीज गिबीज की जरूरत नहीं, तेरा ईमान ताबीज, तेरी नमाज ताबीज, तेरे अखलाक ताबीज, तेरी हया ताबीज, तेरा जिक्र ताबीज, तेरा अदब ताबीज, तेरी तहजीब ताबीज। चंद दिन मुश्किलात आते हैं, उसके बाद तेरे अखलाक का असर ऐसे पैदा होगा कि तेरे घर के दुश्मन भी तेरे दोस्त बन जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, जिन लोगों ने इन बातों पर अमल किया उन लोगों को उनका नतीजा निगाहों के सामने आया। जो औरतें, जो बच्चियां बेनमाजी घरों के अंदर जाकर नमाज पढ़े, चंद दिन तक उनको छेड़े घर वाले, चंद दिन तक उनकी नमाज को छेड़े, चंद दिन तक उनके नमाज के नतीजे को छेड़े। औरतें, बड़ी औरतें, कुछ औरतें नमाजी बच्चियों को देखकर ये कहने लगे, क्या बड़ा नमाज पढ़ रही, क्या मिला तुमने नमाज से? तुम्हारे शौहर की परेशानी वैसी की वैसी। बच्चियां सुनती थी अल्लाह की नेक बंदियां, राबिया की रूहानी बच्चियां, आयशा की रूहानी बच्चियां, हफ्सा की रूहानी बच्चियां, इन तानों को सुनकर सब्र करती थी, नमाज पढ़ती थी, पाबंदी से नमाज पढ़ती थी, दुआ करती थी, अल्लाह ताला के दरबार में कहती कि अल्लाह, नमाज का नतीजा खबर में नहीं, नमाज का नतीजा हशर ही में नहीं, मेरे घर के अंदर दिखा। अगर मेरे शौहर का व्यापार नहीं सुधरा तो लोग मेरे नमाज को ताना देंगे।
میرے پاس تازہ واقعات کا خزانہ ہے. ایک بچی کا فون آیا. سن رہی کی عورتیں سو رہی کی معلوم نہیں. میں بھی بڑے بھروسے میں بیان کر رہا ہوں. کب بھی سوچتا ہوں گلاٹا کرے تو صحیح یہ تو کم سے کم ہائن بول کر تو معلوم ہوتا. خاموش تو ان کو رہنا آتا نہیں مولوی صاحب. ہماری سب کرامتیں ہوا میں اڑنا, پانی میں نماز پڑھنا. عورت کی کرامت کیا معلوم؟ 10 منٹ کو سیدھی بھی عورت خاموش بیٹھی تو سمجھ جانا یہ عقل کوٹ کی رابعہ بصری. کیا جیسا سنو میری مائیں سنو, آج بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر. اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ تمہیں پیدا کیا, اپنی رحمت اور نعمت کی شکل دے کر پیدا کیا. تمہارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کام لیے. انبیاء کو تمہارے پیٹ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ. یہ سعادت کسی مرد کو نہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچ. صحابہ کو تیرے پیٹ سے پیدا کیے. فقہاء, محدثین و مفسرین تیرے پیٹ سے پیدا ہوئے. مجاہدین, شہداء تیرے پیٹ سے پیدا ہوئے. صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان جیسے بہادر تیرے پیٹ سے پیدا ہوئے. اپنے بندوں کے بچپن کے روزی کا انتظام خدا نے تجھ سے لیا. تیری چھاتی میں دودھ عطا کیا, اپنے بندے کی روزی کا انتظام کیا. تیرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص محبت کا حصہ عطا فرمایا. اسی لیے ماں کی ممتا کو اللہ کی محبت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ساری دنیا میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے تو انبیاء کے بعد میرے رب کی قسم, خدا کی قسم, غور سے سنو میری مائیں, تم اپنے آپ کو پہچانو. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھو. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تم صرف چہرے نہ دیکھو. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تم صرف اپنے کپڑے نہ دیکھو, اپنی ادائیں نہ دیکھو, اپنے گال و خال نہ دیکھو. آئینے کے سامنے تم اپنے آپ کو دیکھو. اللہ کی رحمت. اظہر صاحب اس لفظ پر توجہ چاہتا ہوں. اللہ کی رحمت انبیاء کے بعد خدا کی قسم اگر زمین میں کسی کے اندر نظر آتی ہے تو وہ ایک ماں کی شکل میں نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اور سنو میری بات اور سنو. کون ہی سر جھکا لے بیٹھی سن رہی سنی منجے دیکھو نا کتنا گورا ہو گیا. انبیاء کے بعد اللہ کی محبت سب سے زیادہ کس میں نظر آتی ہے؟ انبیاء میں نظر آتی ہے. نبیوں کی محبت سے زیادہ دنیا میں کسی رشتے کی محبت نہیں. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے معلوم؟ قسم اللہ کی حدیث میں آتا ہے روزانہ اپنی امت کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ دعا کرتے تھے. بات لمبی ہو رہی ہے نہیں؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تھانوی کا اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کا واقعہ ذہن میں رکھو. میری تقریر ہے نا پنچوں میں رہتی سو, بعد میں کھلتی سو. یہ تیسرا واقعہ شروع کیا ہوں. ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم رات دیر گئے گھر گئے. بہت دیر کے بعد گھر کو گئے. ویسے تو پیغمبر کی عادت نہیں تھی دیر سے گھر کو جانا. آج ہمارے قوم کے نسلوں کی عادت ہے, بچوں کی عادت ہے, دیر سے گھر جاتے ہیں.
काम कर को तो भी घर को गए तो फरिश्ते सलाम करेंगे, झक मार कर घर को जाते। मैं उसे बेटा ही नहीं मानता जिसका वक्त रास्ते में गुजरता है, माँ के पास नहीं गुजरता। मैं उसे भाई मानता नहीं जो देर जाकर बहन को तकलीफ देता है, वो बीवी की शक्ल में दुश्मन है जो देर से जाता है। अरे बाहर दोस्तों के पास वक्त गुजारने के बजाय बीवी के पास वक्त गुजारो, खुदा की कसम मोहब्बत में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। बूढ़ी औरतें भी रंगी ना अक्कलकोट में। अक्कलकोट में कौन भी बूढ़े होते नहीं क्या? नहीं होते क्या तो बोलो बेंगलुरु छोड़ को यहाँ आ जाते। बूढ़े हुए तो भी दिखाते नहीं, दिखते नहीं। क्या नहीं दिखाए तो भी दिखता बुढ़ापन। समझ में, बाला को पेंट मार लिया तो क्या जवान हो जाते हैं? खाता में मेहंदी लगा लिया तो जवान हो जाते हैं? 40-45 साल 50 साल की आपा रहती, बनारस की साड़ी पहन के गिनगी खुश हो जाती, 15 साल डाउन। मेरे रब की कसम, उम्र को कोई पीछे कर नहीं सकता। बेशक। नहीं, गुजर गया तो गुजर गया, वक्त हो गया उठता। अल्लाह के रसूल की आदत नहीं थी देर से घर जाने की। मेरी बूढ़ी माएँ जो बैठी हुई है वो अपने बच्चों को नसीहत करे कि देख बा जल्दी घर को आना। शादी हुई तो फिर नसीहत करे जल्दी आना, कमरे को जाना। शादी हो चुकी औरतें वो भी अपने शौहर को बोलना, क्या भी न कोची तुम्हें रात को जल्दी आ गए तो बस हालत खराब ही, मोहब्बत पेश कर को जल्दी बुलाओ। कानून डालकर बुलाने को आ जाना 8 बजे सुबह। मुजम्मिल साहब बोले तुम्हें अंदर रहते सो मैं बाहर रहता सो। मुजम्मिल साहब बोले 9 बजे सब आ जाने को बोल के तुम्हें बोले तो मुजम्मिल साहब को डालता। मोहब्बत से बोलना, तुम्हें सुबह को जाती हूँ शाम तक आती थी, दिल तड़पता तो ना देखना 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 देखना। वो गुगू भी बोलता व्हाट्सएप पे देख ले। देखो तस्वीर अलग चीज होती है, हकीकत अलग चीज होती है। व्हाट्सएप में मुर्गी देखे तो पेट भरता नहीं, दस्तरखान में आई तो व्हाट्सएप में बिरयानी देखे तो मजा मिलता नहीं। डायरेक्ट वही वाला रखना मनीष। इंतजामात अच्छे करना। वो प्लस माइनस को उल्टा पड़ेगा। देखिए बराबर देखिए। वही का तजुर्बा मुझे बहुत ज्यादा है। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। क्या कह रहा था? मोहब्बत से। व्हाट्सएप में बिरयानी देखे तो पेट भरता नहीं, मोहब्बत से बोलना, आ जाओ जी जल्दी। हालात बताकर बोलना, हालात बराबर नहीं, दुश्मना भी फिर रही, कोरोना भी फिर रहा है। दुश्मना भी फिर रही, मोहब्बत से। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को देर से जब घर को गए तो दरवाजा खटखटाए, कट 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 कट। एक किचक मार में टक बोलते की निकी दरवाजा खोलती है अम्मा आयशा। सुभान अल्लाह।
आज मोबाइल देख लो, कोई नहीं ऐसा बैठे रहती, दरवाजा मारे तो नहीं, दरवाजा तोड़े तो भी सुनाई नहीं देता। मोबाइल में उल्टा करता है ना। बाज औरतें तो ऐसी हैं जानबूझकर शौहरों को सताने के लिए देर से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर अगर देर जानबूझकर करती है, एक बुजुर्ग ने अपने किताब में फरमाया, दरवाजा खोलने से पहले मौत आ गई तो जहन्नमी हो। कि शौहर की नाफरमानी की हालत में मौत जिस औरत की होती है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सोचती। शौहरों की मेरा उन्वान नहीं है ये, मैं एक बीच में आज बात अर्ज कर देता हूँ। आज हमारे घरों में बरकत कहीं को नहीं मालूम क्या मौलवी साहब। शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता, आदि नहुसत। बीवी शौहर की खिदमत नहीं करती, पूरी नहुसत। अभी किताब में पढ़ रहा था मैं, जो औरत शौहर के बोले बगैर उसके पाँव दबाती है, अल्लाह ताला 70 साल की इबादत का सवाब देता है। तुम्हारी फजीलत ऐसे ही आपा, मैं कब भी पढ़ा तो सोचता हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं भी औरत रहता तो कितना अच्छा रहता। सही तौर पर शादी होकर महीना 2 महीने 5 महीने 6 महीने इतना, उसकी और एक वजह बताता हूँ। बीच की बात है, ये आ गई। शादी करते वक्त बच्चों की तरबियत नहीं करते। डायरेक्ट माँ बाप करते हुए अगर इस जमाने में शर्माते हैं, तो फिर खाला को रखकर, मामू को रखकर, किसी और को रखकर तो कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते। गर्ज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजा खटखटाते हैं, एक ही चक मार में अम्मा आयशा दरवाजा खोलती है, अल्लाह के रसूल सलाम करते हुए दाखिल होते हैं। पैगंबर कभी दाखिल कर होते हुए सलाम नहीं छोड़े। आज मेरी माए हुजूर को सलाम से इतनी मोहब्बत थी, पहली नजर पर हुजूर उम्मत को सलाम करते थे। आज औरतों के पास सलाम नहीं है। मौलवी साहब कमरे से उठ को आती, पहाड़ की तरह सास बैठे रहती, सलाम वालेकुम अम्मी नहीं करती। करी तो क्या दाता गिर जाते। सलाम करे बगैर एक लारी नारल भी उतारेगी, सास के दिल में मोहब्बत नहीं आएगी। खुद कमरे में मियां बीवी सो रहे हैं, शौहर पहले उठ गया, बीवी को उठाकर फौरन सलाम करे। अगर बीवी पहले उठ गई, शौहर को उठो जी, ऑफिस का वक्त होगा, आंख खुलते ही फौरन सलाम करना। आप इसको उठाती सो, आज नमाज को उठाती क्या आपा? 9 बजे ऑफिस, 8 बजे उठो जी, उठो जी, उठो मरो जी। ऑफिस को जाने का डर है, मस्जिद को जाने का डर नहीं। आज यहाँ जितने मुख्तसर 15, 20, 25 बैठे हुए हैं, बड़े हजरात भी बैठे हुए हैं, जुबैर भाई बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे अक्कल कोट की फजर की नमाज का हाल क्या है? ये एक सफ नहीं भरती। इसकी वजह क्या मालूम? घर की औरतों में नमाज का शौक नहीं। हमें भी सफर को जाकर थक को आंखों सोगे तो हमारी नींद, ये तो मर्द बने की जो नींद होती नहीं, अंबोजा सीमेंट,
ہماری بھی آنکھ لگ جاتی، لیکن اٹھاتے کون؟ ہمارے گھر کی عورتیں۔ میری مائیں جتنی بیٹھی ہوئی ہیں، اگر تم آج ارادہ کر لیں انشاءاللہ ہمارے گھر کے مردوں کو اٹھا کر ہمیں فجر کو بھیجیں گے تو فجر کا منظر عقل کوٹ کا جمعے کے منظر کی برابر ہوگا۔ اٹھاؤ فجر کی نماز کو، اٹھاؤ۔ جن گھروں میں فجر میں حضور کی امت سوتی ہے ان گھروں کے دروازے تک پہنچ کر فرشتے ان گھر کی بے برکتی کی دعا کر کے جاتے ہیں۔ اے اللہ تیری نماز کو انہوں نے جیسے ضائع کیا، ان کے گھر کے رزق کی برکت کو ختم کر دے۔ ایک مولانا بد دعا کرے تو ڈرتے، یتیم بد دعا کرے تو ڈرتے، فرشتے جن سے گناہ ہی نہیں ہوا ان کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، ان کی بد دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اٹھاؤ، تمہیں بھی اٹھو۔ جن دنوں میں تمہیں نماز نہیں ان دنوں میں بھی نماز کے وقت میں اٹھو، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جس عورت پر مہینے میں نماز معاف ہو جاتی ہے ان دنوں میں اگر وہ نماز کے وقت مصلی بچھا کر بیٹھ کر استغفار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک وقت کی نماز کے بدلے 70 وقت کی نماز کا ثواب دیتے ہیں۔ منجے نماز نہیں بول کو پرانی اکبر کے زمانے کے میکسی پہلے کو پھر لگ رہتی، حالت دیکھے تو بچے کو معلوم ہو جاتا اس پر نماز نہیں ہے۔ تمہاری وہ حالت چھپانا بھی تمہارے لیے واجب ہے۔ تمہاری اس حالت کی خبر سوائے تمہارے شوہر کے کسی اور کو نہ ہو۔ لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں، مدرسے کے ماحول میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، معلمات بیٹھی ہوئی ہیں، طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی مصلی جائے نماز بچھا کر ذکر کرنا تمہارے لیے بہت اچھا عمل ہے۔ اٹھاؤ نماز کو۔ اور جب تم بے نمازی بنتی ہے نا قوم کے مرد بے نمازی بن جاتے ہیں۔ نماز قائم ہوتی ہے عورتوں کی محنت سے۔ غور سے سننا، غور سے عمل کرنا، عمل کا ارادہ کرنا، نیت کرنا۔ کتنے مسجدیں ہیں حاجی صاحب عقل کوٹ میں؟ 19 مسجدیں ہیں الحمدللہ، علیہا 19۔ یہ نہیں کہتا کہ پوری عقل کوٹ کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن تم لوگ دوسروں تک اس بات کو پہنچاؤ، فجر کو اٹھو، امی کو فون کرو، جیو کی پوری کرنسی ختم کرو، 599 کس کے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ امی کو فون کرو، بہن کو فون کرو، بھائی کو فون کرو، بھابھی کو فجر کے وقت میں فون کرو، ننن کو فون کرو۔ کیا پکائے بول کر فون کرتے ہیں نا، نماز پڑھے کیا بول کر فون کرے کب بھی؟ کیا کر رہی خیریت؟ کیا 11 بجے 12 بجے اٹھ جاؤ، امی السلام علیکم، امی خیریت؟ اللہ کا فضل، نماز پڑھا کو اللہ کا فضل ہے۔ جو نماز چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے اس پر اللہ کا فضل نہیں۔ خیریت الحمدللہ، فجر کی نماز چھوڑ ڈالے کیا الحمدللہ، لعنت ہے سارا دن اس پر۔ ارادہ کرو، اگر مجمع ہوتا تو میں سب کے ہاتھ اٹھاتا۔ تم پردے میں بیٹھی ہوئی ہے میری مائیں، نماز زندہ ہو جائے گی تمہارے سے، تقویٰ ہوگا تمہارے سے،
تم محنت کرو، علماء کی تقریریں پیچھے ہو جائے گی، تمہاری محنت آگے ہو جائے گی۔ آج گھروں میں دین کی محنت بند ہو گئی۔ دین کی محنت لفظ سنتے ہی ہمارے بھی کچھ جاہلوں کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ باہر نکلے تو محنت، اندر کام کرنا بھی محنت ہے، اندر کے کام کا نام بھی دعوت ہے، اندر کے کام کا نام بھی تبلیغ ہے۔ شوہر بیوی کو اچھی بات بتاتا ہے، یہ بھی تبلیغ، بیوی شوہر کو اچھی بات بتاتی ہے، یہ بھی تبلیغ، ماں باپ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ، بچے ماں باپ کو گزارش کرتے ہیں، یہ بھی دعوت و تبلیغ، بھائی بہن کے درمیان اصلاح ہوتی ہے، یہ بھی دعوت کی محنت ہے، تبلیغ ہے۔ تو محنت کرو، تم محنت کرو میری مائیں اور میری بہنیں۔ حالات بہت خراب ہیں، تمہارے اندر دین اچھا آ گیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند سالوں میں ایسے بچے پیدا ہوں گے جو دشمنوں کے نگاہوں میں بھونسا ہوں۔ تم نمازی بن گئی، تم باحیا بن گئی، تم قرآن کی تلاوت کرنے والی بن گئی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایسی نسلیں پیدا ہوں گی جو دشمنوں کی نگاہوں میں ابراہیم ہوگی، دشمنوں کی نگاہوں میں ابو بکر ہوں گی، عمر ہوں گی، عثمان ہوں گی، علی ہوں گی، حسنین ہوں گی، صلاح الدین ایوبی ہوں گی، محمد بن قاسم ہوں گی، ٹیپو سلطان شہید ہوں گی۔ یہ تقریر نہیں، یہ درد ہے، یہ درد ہے۔ میں تقریر کر کے کبھی پیسے لوٹ کر جانے کے لیے نہیں آیا، میرے رب کی قسم، ایک ایک جملہ، ایک ایک درد، ایک ایک کروڑ روپے کے برابر ہے۔ میں باہر کے حالات دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تلاش کرتا ہوں، ایسا نوجوان نہیں ملتا جو دشمن کا کرارا جواب دے۔ یوں معلوم ہوتا ہے صرف اس نے ماں کا دودھ پیا ہے، ماں کا جذبہ ملا کر نہیں پیا، ماں کا تقوی ملا کر نہیں پیا، ماں کی نماز ملا کر نہیں پیا، ماں کی محبت ملا کر نہیں پیا، دودھ پی لیا ہے لیکن اس دودھ کے اندر نہ تقوی ہے، نہ طہارت ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ نبی کی محبت ہے۔ ایسا دودھ تو بکری بھی پلاتی ہے، کتیا بھی پلاتی ہے۔ تم ایسا دودھ پلاؤ کہ تمہارا دودھ پینے والا بچہ میرے رب کی قسم دشمنوں کے لیے ننگی تلوار ہو، سبحان اللہ، کرارا جواب ہو۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے میری مائیں اور بہنیں تمہارے اوپر، بہت 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 بڑی ذمہ داری ہے۔ اٹھو، نماز کو اٹھو، اللہ کا واسطہ، فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، تہجد پڑھو، کبھی کبھی اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، چاش پڑھو۔ چاش کی نماز کی فضیلت، ایک عورت بچی، ایک ایک واقعہ قسم اللہ کی صحیح، کیونکہ مجھے الحمدللہ ایک بہت بڑا طبقہ چاہتا ہے، اپنے مسائل کو رکھتا ہے۔ حضرت ایک بچی کا فون آیا، حضرت میں فون کر دوں تو تمہیں بیان میں نہیں بولیں گے کیا؟ میں بولا کی بیٹا کیا بات ہے؟ بولو، اچھی بات ہے تمہارے سے تو میں بیان میں بولوں گا، نام نہیں لوں گا، پنجت معلوم نہیں تمہارا نام میں کیا لیتا ہوں؟ کیا بھی نہیں حضرت، میری عمر 22 سال ہوگی، 23 سال ہوگی، میرے خاندان کے، میرے عمر کے تمام بچوں کی شادی ہوگی حضرت، میری نہیں ہوئی حضرت۔ کیا بھی برا نہیں سمجھتے، باپ سمجھ کو بول رہا ہوں حضرت تمہارا، اللہ کوئی عمل بتاؤ حضرت۔ بہت آمینہ کے پاس گئے، اندے کیا بھی شادی کرنا بول کر نہیں حضرت، ہمارے امی ابا فکر کرتے ہیں حضرت۔ اس کا فون سنتے سنتے مجھے بھی رونا آیا۔ ایسے بہت اچھے ہیں کی بیٹے کیا واسطے تیرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت ذرا کلر کم ہے حضرت، ذرا کلر کم ہے، آتے حضرت دیکھتے چلے جاتے، کوئی عمل بتاؤ۔
میرے ذہن میں اس وقت حضور کی وہ حدیث یاد آئی. آقا نے فرمایا جو چاش کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے میں نور آ جاتا ہے. میں نے کہا کہ بیٹی نماز کی پابندی کرتی ہوں. اللہ معاف کرنا بعض وقت تو میں نماز شادی کے واسطے کرتا ہوں. بولے بیٹے ایک کام کرو 10:30 11 بجے 4 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کرو. 1.5-2 مہینے گزرے نہیں اسی کا فون آ رہا ہے. حضرت کیا بھی سمجھ رہا نہیں شادی ہوگی. معاشر نے کہا خالی دوا لینا آتا دعوت دینا نہیں آتا کیا؟ مذاق کرے. دوا لینا آتا دعوت دینا آتا نہیں. چاش پڑھو چہروں میں نور پیدا ہوگا. فیئر اینڈ لولی سے نور نہیں. پونڈس فیس کریم پونڈس فیس واش ناخن سے کھیکر کو دھوتے. اللہ تلاوت میں نور رکھا ہے, نماز میں نور رکھا ہے, ذکر میں نور رکھا ہے. میری مائیں کہنے کے لیے تو باتیں بہت ہیں. پتہ نہیں کہ کس اماں کی کس بہن کی دعا قبول ہو گئی. ہلکی ہلکی بھوک لگ گئی ہے. کبھی عرض کروں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ ہم تمام کو عمل کی. نماز پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحسنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب. جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, شوہر کی اطاعت کرتی ہے, اپنے حیا کی حفاظت کرتی ہے, اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا. جس دروازے سے تو چاہتی ہے داخل ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دروازے سے چاہتی ہے تو داخل ہو جا. اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں بھی پڑھو. تمہارے اندر نماز آ گئی تو انشاءاللہ میں تو تقریباً باہر کے حالات دیکھتا رہتا ہوں. وہ نوجوان بھی آج داڑھی والے ہو گئے جو راستوں میں ناچتے تھے. ان کے انقلاب کا سبب ان کی بیوی. مولانا سے علماء سے گزارش کرتا ہوں ماں اور بہنوں کی اصلاح کی پوری فکر کریں. ہمارے زبیر بھائی ہیں اور آپ کا نام وسیم بھائی, ایسے آپ کا نام سیف اللہ بھائی, ایسے بڑے حضرات مل کر چاہے پیسہ خرچ ہو جائے کوئی بات نہیں, لیکن علماء کو بلاتے رہیے. ماں اور بہنوں کی فکر کیجئے. آج نوجوانوں کا طبقہ خراب نہیں, ہماری بہنوں کا طبقہ خراب ہے. انہیں صبر گئے تو پھر پورا ماحول صبر گئے. بے شک. آج اتنا آزاد ہے عورتوں کا معاشرہ. ہماری جوان بچیاں موبائل کا استعمال اور موبائل کا غلط استعمال ایسا کر رہی ہے. اللہ اکبر. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اظہر صاحب, جس جوان بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے باپ کی عزت ہمیشہ خطرے میں. بے شک. سر اٹھا کر چلنے کے لائق نہیں رہے گا. ہماری وہ بچیاں جو کام کے نام پر باہر جاتی ہیں نا, ان تک پہنچو آپ. کئی کو تو کام کو جا رہی ہے, سو کہاں جا رہی ہے, کیا تنخواہ ملتی, تو گھر کے اندر ہے. ایک زبردست بیت المال اکل کوٹ کے اندر شروع کرو. ابھی راستے میں زبیر بھائی کی کار میں آ رہا تھا, پوچھ رہا تھا اکل کوٹ میں تقریباً کتنے مسلمان ہیں؟ کتنے ہزار؟ 80,000 مسلمان ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اگر روزانہ 20,000 مسلمان بھی 10 روپیے
20,000 مسلمان اگر 10 روپے قوم کے لیے نہیں دے دیے، پر ڈے 2 لاکھ روپے، 80,000 میں 20,000 کی کاؤنٹنگ کر لوں سے 20,000 بچے نکال ڈالو، 20,000 بڈھے نکال ڈالو، 20,000 بخیلا نکال ڈالو، بجٹ کتنے 20,000 آدمیاں عورتیں سب ملا کر تمہیں بھی دیو، اللہ کے نام پر دیو، خالی لینا چاہتا تم نہ، دینا نہیں آتا، انکمنگ نو آؤٹ گوئنگ. کبھی مسجد کو 10 روپے نہیں دیتی، مدرسے کو نہیں دیتی، دروازے کے پاس کوئی غریب انہوں نہیں ہی جاؤ بعد میں آؤ، 5 روپے 10 روپے. شوہر جمعے کو مسجد کو گیا تو شوہر کو بولو لیو جی مسجد کی جھولی میں میرے طرف سے 10 روپے ڈالو، تمہیں دے کر بھیجو. وہ بھی امانت دار شوہر رہا تو دیکھو بھیجو، نہیں تو انہیں جیب کی جھولی میں ڈال لیتا. 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ نماز کا بھی وقت ہے اور کھانا بھی کھانا ہے. پہلے نماز پڑھ لیں ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، بعد میں کھانا کھائیں کیونکہ کھانا کھانے بیٹھیے تو نماز بھول جائیں گے. میں 2-3 باتیں ہیں، واقعات ہیں، پیش کر دیتا ہوں، خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ. آئندہ سے جب انتظام کریں گے وائرلیس نہیں رکھنا مولوی صاحب، سمجھ میں یہ بات ہے. ابھی قریب میں پارلیمنٹ میں بل پاس کرتا ہوں، میں بھی پی ایم اتنا ہمیشہ کی پی ایم وائرلیس مائک رکھنا نہیں، آواز کٹ کٹ ہو کر جا رہی ہے، پھر پوری تقریب بیکار ہو جاتی ہے. ماں اور بہنیں ایک مرتبہ آہستہ انشاءاللہ کہہ دو، کیا آپ لوگ فجر کی نماز کو مردوں کو اٹھا کر بھیجیں گے؟ آپ بھی کہو انشاءاللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹاتے سلام کر رہے ہیں. ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، شوہر گھر سے باہر آیا تو انہیں سلام کرنا ضروری ہے، لیکن انتظار کرو رکھو تمہیں سلام کرو. شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو فون کرے تو فون ریسیو ہوتے ہی فوراً السلام علیکم، سلام میں کمپٹیشن رہنا. جن علاقوں میں سلام میں کمپٹیشن ہوتا ہے، میں پہلے کی تو پہلے کی، وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائے تو دروازہ کھولے. اما عائشہ حضور سلام عرض کر کے سلام فرما کر گئے. دروازہ خود آقا نے بند کیا. اما عائشہ سے پوچھا، عائشہ تم سوئی نہیں؟ رسول اللہ اگر آپ نہ ہو تو مجھے نیند نہیں آتی. اچھا عائشہ بتاؤ کہ میں دروازہ مارتے ہی تم نے کھول دیا، دروازہ مارتے ہی ایک آواز میں 1 سیکنڈ میں آپ نے کھول دیا. یا رسول اللہ جب آپ نہیں رہتے، آپ آنے تک میں دروازہ بند کر کے دروازے کے پاس کھڑی رہتی ہوں، اس لیے کہ آپ آ کر دروازہ مارے میں بستر پر رہوں، اٹھ کر آنے تک آپ کو انتظار کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ دینا بھی پسند نہیں. حضور خوش ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ عائشہ پر رحم فرما، تو عائشہ سے راضی ہو جا. یہ سنتے ہی اما عائشہ ایسا رو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں. حضور نے پوچھا، عائشہ میں نے تو تمہیں دعا دی اور تم رو رہی ہو. اللہ کے رسول کو اما عائشہ کہتی ہے، یا رسول اللہ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آپ کے زبان سے یہ نکل گیا کہ اے اللہ تو عائشہ سے راضی ہو جا. میں نے دیکھا ہے کبھی آپ دعا کیے ہو اور اللہ رد کیا ہوا ایسا نہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ میرے سے راضی ہو گیا. تو تب جا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عائشہ ایک مرتبہ تجھے دعا دیا تو تو خوش ہو گئی، تجھے معلوم ہے روزانہ میری امت کو میں ایسی 70 مرتبہ دعا دیتا ہوں. ایسا میں میری امت کو یہ سب واقعات بیان کرتا ہوں تو ڈر بھی ہوتا ہے کہ کیا ہم نبی کو چہرہ دکھانے کے لائق رہیں گے.
وہ نبی جو ہمیشہ روتا تھا، ہمارے لیے فکر کرتا تھا، تمہارے اس کی ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنا بھی ایک بڑے پہاڑ اٹھانے کے برابر ہے ہمارے لیے. اور سنت کی بات آتی ہے تو مرد سمجھتے، عورتیں سمجھتے ہیں سنت کی باتیں صرف عورتوں کے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. ایک عورت فون کر کر پوچھ رہی ہے حضرت مسواک عورتیں بھی استعمال کر سکتے کیا؟ وہ بولا تو نبی کی امتی ہے تو استعمال کرے. تقریباً 5-10% سنت مردوں کے لیے الگ حصہ، ورنہ 90-95% سنت جو مردوں کے لیے ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ماں اور بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. عثمان غنی کا واقعہ بھی چھوڑ رہا ہوں، تھانوی کا واقعہ بھی چھوڑ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کلکوٹ سے، شولہپور سے اور ان علاقوں سے کافی مجھے تعلق بھی ہے، آتا جاتا رہتا ہوں. پھر کبھی انشاءاللہ آؤں، مجھے یاد ہو، انشاءاللہ آپ خدمت میں ضرور عمل کروں، ضرور پیش کروں گا. بس نماز کی پابندی کرو، اچھے طور سے گھر کے اندر اخلاق سے رہو، ایک دوسرے کو معاف کرو، سلام کی عادت ڈالو اور گھر کے مردوں کو نماز کی بار بار دعوت دیتے رہو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر ایک اعلان ہے ماں اور بہنوں سے، ایک کتاب ہمارے ساتھی لے کر آئے ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے، گھر جنت کیسے بنے کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے مصنف ہیں